نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں ہدیہ صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل صد احترام حضور قبلہ صوفی غلام سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام معزز علماء، مشائخ، طلباء اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں مسل حقہ اہل سنت و جماعت اور خاص کر کے فکر رضا، فکر مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ان سخت حالات کے اندر ہمیں وہ قائد اور لیڈر عطا کیا ہے کہ جس پر ہم بجا طور پر فخر کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں شرمندگی نہیں ہوئی۔ موجودہ صورتحال کے اندر بلکہ اب تو عادت سی ہو گئی ہے، کوئی بھی عقائد کی بات ہو تو الحمدللہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس ہستی کی آواز بلند ہوگی اس ہستی کا نام کنز العلماء ہے۔ ہمیں فخر ہوتا ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ بارش کا پہلا قطرہ بننا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایمان ابی طالب کے معاملے میں جو حضور قبلہ کنز العلماء نے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا، تمام علماء بھی اس بات سے واقف ہیں، طلباء بھی واقف ہیں، مشائخ بھی واقف ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں اور پرائے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے
تو چند وہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں اور ان سے کسی صورت بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ایمان ابی طالب کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ سوشل میڈیا پر تو ان کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نیم رافضی پیڑ۔ میں کہتا ہوں نیم رافضی نہیں ہے، پکے رافضی ہیں۔ اپنے اوپر اہل سنت کا لباس چڑھا لینے سے کوئی سنی نہیں ہوتا۔ آج سے 40-50 سال پہلے دیوبندی مکتبہ فکر جب عوام میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، تو ہمارے مسلک کی علماء نے ان کا وہ بانڈا پھوڑ دیا۔ اب الحمدللہ عوام کے اندر وہ شعور آ گیا ہے کہ جو دیوبندی بھی کہتا ہے میں سنی ہوں تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نہ تیری شکل سنیوں والی ہے نہ تیری باتیں سنیوں والی ہے۔ اب وہ اپنے آپ اس خول میں چلے گئے ہیں، کیونکہ سنی وہی ہے جو فکر رضا کا پابند ہے، سنی وہی ہے جو مجدد الفسانی کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے، سنی وہی ہے جو داتا علی حجویری کی تعلیمات سے فیض یافتہ ہے، جو ان بزرگوں کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے۔ کوئی بھی اسے سنی نہیں مانتا اور نہ ہی مانے گا، چاہے وہ اپنے اوپر جتنا بڑا جبہ اور کبا لگا لے، چاہے وہ اپنی شکل پالش کر کے نورانی ہی بنا لے، کیونکہ شکلوں سے، جبے اور کبے سے، زبانی نعرے لگانے سے کہ میں سنی ہوں میں سنی ہوں، اس سے سنی نہیں ہوتا۔ سنی اس وقت سنی ہوتا ہے جب وہ اہل سنت کے عقائد پر عمل کرتا ہے۔ اب یہ ایمان ابی طالب کی بات کروں، اور یہ میں گزارش کروں گا بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا مرکز صراط مستقیم قبلہ کنز العلماء، آپ کا یہ سٹیج جو ہے، ہم نہ رف بات کرتے ہیں، نہ فضول بات کہتے ہیں، نہ کرتے ہیں۔ جب تک کوئی حوالہ نہ ہو اس وقت تک اس سٹیج سے کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ توجہ سے سماعت کریں کہ ایمان ابی طالب کو، مسئلے کو اٹھانے والے شیعوں کے ساتھ ہمارا کوئی اب معاملہ نہیں ہے، اب ہمارا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کا نمائندہ قرار دیا ہوا ہے۔ بزام خیش خود کو سنی کہتے ہیں۔ کبھی کوئی پنڈی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں سنی ہوں میں سنی ہوں، ایک طرف دعوے دار ہے کہ میں فکر رضا کا پیروکار ہوں، دوسری طرف ساری باتیں فکر رضا کے خلاف کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، اور اب جو نیا فتنہ درمیان سے نکل رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابو طالب کے مومن ہونے کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ جیسے قبلہ کنز العلماء نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا۔ اب ان لوگوں کی میں وضاحت کر دوں، جب سے یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے،
میری ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے، بزرگ آستانوں سے جو پکے سند یافتہ شجرے کے حساب سے پکے سید ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے ایک پردہ اٹھایا، کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ رافضیت کو تقویت دے رہے ہیں، دوسری وجہ اس مسئلے کو اٹھانے کی یہ ہے کہ یہ سید نہیں ہیں، یہ سید نہیں ہیں، ان کے پاس شجرے نہیں ہیں۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، ان کے پاس شجرے نہیں ہیں۔ صرف شاہ لگانے سے بندہ سید تو نہیں نہ بن جاتا۔ وہ پنجابی بھی چاہتے ہیں کہ پہلے بنے ایسے نیم جلاہے، پھر بنے ایسی درزی، ہولی ہولی ایسی شاہ بن گئے، اگے بیبے دی مرضی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جہاں تک میں بات پہنچا رہا ہوں وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ پکے سید نہیں ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا ہے کہ جو عقیدہ اہل سنت کا ہے، جو پکے سید ہیں، سادات کرام ہیں، جو آستانے ہیں، مستند آستانے، نہ تو ہم وہابیوں کو پیر مانتے ہیں، نہ رافضیوں کے پیر کو پیر مانتے ہیں، ہم تو پیر بھی اسی کو مانتے ہیں جو فکر رضا، فکر مجدد الفسانی، فکر داتا صاحب اور حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ ہم پیر اس کو مانتے ہیں۔ اگر ایسے ماننے لگ پڑے تو میرے استاد قبلہ افغانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، پنجاب میں رواج ہے کہ جو کپڑے اتار لے وہی پیر بن جاتا ہے۔ انہوں پنجابی ذرا میں اپنے الفاظ کے اندر سمجھا دے، وہاں فرماندے سن جیڑا مجھو لا لوے وہی توتے شاہ ہے۔ پیر بننا آسان نہیں۔ اور دوسری بات، عجیب سوچ والی بات ہے کہ فتوے دیے جا رہے ہیں کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں۔ یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ وہ رافضیوں کا پیر ہے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی ہونا ضروری ہے۔ ایسے تو پھر دیکھیں تو فیس بک، سوشل میڈیا پر بھی بڑے مفتی ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کے مفتیوں کی طرح یہ رافضیوں کا پیر بھی فتوے دے رہا ہے کہ جو ابو طالب کو مومن نہ مانے وہ مومن نہیں۔ بالکل اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ آواز میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان سادات کرام نے ان مستند اور معتبر آستانوں نے جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ قبلہ کنز العلماء تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ خود کو یہ مسئلہ اٹھا کر اپنے آپ کو سادات کی صفوں میں لانا چاہتے ہیں، لہذا اس مسئلے پر بھی قبلہ کنز العلماء کو گفتگو فرمانی چاہیے۔ لہذا آپ احباب تک جو میں اپنا میسج پہنچانا چاہتا تھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری اہل سنت کی عوام تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، جیسے 2 نمبر نعت خوانوں کی سٹیج سے گھسیٹ کر نیچے اتارا جا رہا ہے، 2 نمبر واقعات بیان کرنے والے نجم شاہ ٹائپ لوگوں کو گھسیٹ کے اتارا جا رہا ہے، ایسے ہی 2 نمبر پیر بھی اگر کوئی عقیدے کے خلاف بات کرے تو اس وقت آپ پیر کو مد نظر مت رکھیں، اس وقت پیروں کے پیر امام الانبیاء کی ذات گرامی کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔